نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال جہیز کے متعلق ہے۔ جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جہیز کے مفاسد کیا ہیں؟ جہیز دینے میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ اور جہیز دینا کیا سنت ہے یا غیر سنت ہے؟ سب سے پہلے اس کی شرعی حیثیت پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جہیز دینا شرعی اعتبار سے اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت صلہ رحمی کے طور پر اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی بیٹی کی آئندہ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ تحفہ دینا چاہے تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح سادگی کے ساتھ جو ان کی ضروریات تھی، ان کے گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رخصت کرتے وقت عطا کی تھی۔ اور وہ چیزیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کی کوئی حد نہیں، ہر زمانے کے اعتبار سے جو گھر کی ضرورت کی چیز ہے، اگر ایک باپ بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی شرائط کے، بغیر کسی کے کہنے پر اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو صلہ رحمی کے طور پر اس طرح کا کچھ ہدیہ یا گفٹ کر دیتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن جہیز دیتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جہیز جب دینا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جہیز دیتے وقت بہت زیادہ قرض اٹھا لیتے ہیں، جہیز دینے کے لیے سود پر کام شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں، بیٹی کو جہیز دینا ہے اور ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ سود یا قرضہ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق جتنی آپ کی گنجائش ہے اتنا ہی اپنی بیٹی کو جہیز دیجیے۔ نمبر 2، جہیز دینے میں زیادہ فضول اور فالتو چیزیں دینے سے بچا جائے۔ جو ضرورت کی چیزیں ہیں یا بیٹی کو ضرورت کام آ سکتی ہیں گھر کے اندر، وہ چیزیں تو جہیز میں دیں۔ اتنی زیادہ چیزیں جو کبھی زندگی میں کام آئیں گی، ہو سکتا ساری زندگی بھی کام نہ آئیں، ان کا دینا ضروری نہیں۔ جیسے عام طور پر عورتیں بستر بہت زیادہ بنا لیتی ہیں، بیٹیوں کے برتن بہت زیادہ بنا لیتی ہیں، ایسی کئی ساری چیزیں جو گھر میں کبھی سال میں ایک دفعہ استعمال ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو بنانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ لڑکی کے پاس اتنا مال جمع ہو جاتا ہے جہیز کی قبیل میں سے، اس پر زکوٰۃ آ جاتی ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب والدین دیکھنے میں تو بیٹی کے ساتھ محبت جتا رہے، حقیقت میں بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں کہ بیٹی کو حج اس پر لازم کرا دیا جہیز دے کر، لیکن حج نہیں کروا رہے۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی، زکوٰۃ بیٹی نکال نہیں رہی۔ تو اتنا سامان دیں جو اس کی ضرورت میں ہے اور ضرورت کے استعمال میں آئے گا۔ ایسا سامان جو ضرورت سے زائد ہے پڑا ہوا رہے گا تو وہ سامان دینے سے بھی بچا جائے۔ نمبر 3، جہیز دیتے وقت ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، اس سے بچا جائے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جہیز جب لڑکی والے بنا لیتے ہیں تب اپنے خاندان کی عورتوں کو دکھاتے ہیں، پھر جب اس گھر سے اس گھر میں شفٹ ہونا ہوتا ہے تب سارا بازار دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جہیز دیتے وقت جب سسرال میں جہیز پہنچتا ہے تو سسرال والے دیکھتے ہیں اور محلے کی عورتوں کو دکھلایا جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بچا جائے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو دیا اور جس گھر میں گئے ہیں ان کی بیٹی بن کے جائے گی تو بس اپنے گھر میں رکھ لیں۔ لوگوں کو بار بار جگہ جگہ دکھانے کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ریاکاری ہے، دکھلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کتنا دیا۔ اگر واقعی ہی حقیقت میں بیٹی کے ساتھ صلہ رحمی ہوتی تو چپ کر کے دے دیتے اور اپنے گھر میں استعمال کر لیتی۔ جو سب سے اہم بات جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور 100 میں سے 99% لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، 1% لوگ ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں، باقی 99% اس کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ اس طرح سے کہ لوگ بیٹیوں کو جہیز تو دے دیتے ہیں
لیکن وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جہیز میں خوب بڑھ چڑھ کر خوب چیزیں بنا دی، جب وراثت کا وقت آتا ہے والدین اپنی زندگی میں بچوں کے نام بیٹوں کے نام لگوا دیتے ہیں، بیٹی کا حصہ ختم، یا اگر نہیں لگوایا ہوتا تو بھائی اپنے ہی نام لگوا لیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ جہیز بے شک مت دیجیے، جہیز بے شک بہت تھوڑا دیجیے، اس کا اسلام آپ سے مطالبہ نہیں کرتا، شریعت اس کا مواخذہ نہیں کرے گی، لیکن بیٹی کو وراثت سے محروم کر دینا اس سے شریعت مواخذہ کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے۔ پراپرٹی پڑی ہوئی ہے بیٹی کو نہیں دی، زمینیں پڑی ہوئی ہیں بیٹی کو نہیں دی، کاروبار چل رہا تھا اس میں بیٹوں کو تو سب سیٹ اپ دے دیا، بیٹی کا کچھ حصہ نہیں۔ تو ایک ایک چیز جو شریعت نے اگر اپنی زندگی میں والدین دینا چاہتے ہیں تو برابر دیں، اور موت کے بعد بیٹوں کو چاہیے اپنی بہنوں کا حصہ دے۔ تو جہیز سے زیادہ ضروری چیز وہ وراثت دینا ہے۔ ایسے ہی جہیز دیتے وقت سسرال کی طرف سے شرط نہ لگائی گئی ہو کہ تم نے اتنا جہیز دینا ہے۔ لوگ لسٹیں باقاعدہ تیار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لڑکی والے اتنا اتنا جہیز اور یہ چیز جہیز میں دیں گے، فلاں کمپنی کے دیں گے، یہ بھی سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اب جہیز کی مفاسد کیا ہے، اس کا اثر کیا پڑتا ہے معاشرے پر؟ عام طور پر جب مالدار لوگ بچیوں کو جہیز دیتے ہیں تو غریب کی بچی تو بچی ہوتی ہے، وہ بھی دل میں حسرت پیدا کرتی ہے، اپنے والدین سے مطالبہ کر بیٹھتی ہے کہ ہاں میں نے بھی جہیز لینا ہے۔ اب غریب والدین جن کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا وہ کیا کریں، کہاں سے جہیز دیں؟ تو وہ قرض پکڑ کر سود لے کر بیٹی کے لیے جہیز بنا دے، ساری زندگی جہیز کا سامان لے کر پھر اس کا قرض اتارنے پر لگا دیتے ہیں، قرض طرح دبے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی اس کا مفسد ہے، سب سے بڑا اس کا نقصان ہے۔ ایسے ہی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کتنے والدین ایسے ہیں، کتنے لوگوں کی بات سامنے آتی ہے کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، لوگ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتے کہ جہیز نہیں ہے ان سے کیا ملے گا، شادی کیسے کریں؟ جب تک جہیز تیار نہ ہو جائے لوگ لڑکی کا رشتہ نہیں لیتے۔ تو جہیز اگر نہ اس کی رسم چلتی تو یقیناً غریب کی بچی بھی جلدی بیاہی جاتی۔ ایسے ہی اس کے اندر ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ ریاکاری اور دکھلاوے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مفاسد ہیں جہیز کے اندر جو بیان سے باہر ہیں، جن کی وجہ سے آج معاشرے میں برائیاں جنم لے رہی ہیں، بچیاں جوان ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، برائیوں کی طرف جا رہی ہیں، معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی۔ وجہ کیا ہے؟ اگر یہ شادی سادگی کے ساتھ ہوتی، رسم جہیز ادا نہ کی جاتی تو غریب کی بچی آج اپنے گھر میں بس رہی ہوتی۔ جہیز دینا کیا سنت سے ثابت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز تو دیا، بس لوگوں کو اتنا معلوم ہے کہ جہیز دیا، اس لیے کہتے ہیں کہ نبی نے جب دیا تو ہم بھی دیں گے، سنت کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے تھے، آپ کی کفالت میں تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، آپ اس کا خرچہ اٹھائے ہوئے تھے۔ تو گویا بیٹوں کی طرح جب گھر میں آدمی کسی کے بچے کو اپنی کفالت میں لے لیتا ہے غربت کی وجہ سے اپنے کسی رشتہ دار کو، تو اس کو بیٹوں کی طرح باقی حقوق بھی دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ کے پاس تھے، آپ کی کفالت میں تھے، اس لیے آپ نے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، غریب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی معاونت کے طور پر کچھ جہیز کے طور پر سامان دے دیا، یعنی حقیقت میں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، لیکن کیونکہ بیٹی کی شادی تھی اس لیے ان کا جہیز کے نام پر مشہور ہو گیا۔ ایسے ہی بعض روایت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرع کوئی چیز بیچی تھی اور اس چیز کو بیچ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، وہ سامان اپنے پیسوں سے خرید کر گویا کے دیا گیا، کیونکہ یہ بات ہی زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہیز کو ضروری قرار دیتے اور جہیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تو آپ اپنی بقیہ بیٹیوں کو ضرور دیتے، ان کو کسی کو نہیں دیا۔ کیوں؟
کہ یہ ضروری نہیں تھا، شادی کے شرائط میں سے نہیں تھا، کوئی اہم بات نہیں تھی، کیونکہ جس گھر میں لڑکی جا رہی ہے تو اس لڑکی کے کھانے پینے کا بندوبست تو خامد کے ذمہ ہے۔ جب کھانے پینے کا بندوبست اس کے ذمہ ہے تو برتن بھی اس کے ذمہ ہے۔ رہائش کا بندوبست کرنا خامد کے ذمہ ہے، جب رہائش کا بندوبست وہ کرے گا تو رہائش کے لیے بستر اور باقی چیزوں کی ضروریات کو پورا کرنا بھی خامد کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں شادی جو بہت مہنگی ہو گئی ہے، اس میں ایک وجہ جہیز کی رسم ہے۔ آج ہم عزم کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم غریب کا سہارا بنیں گے۔ جو اتنا جہیز ایک مالدار اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے، وہ کسی غریب کی بچی کو دے دے، غریب کی بچی کا تھوڑی سی ضروریات کو پورا کر دے، اس کے گھرانے کو بسانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کو دے کر وہ سامان بھی پڑا ہوا ساری زندگی کے لیے۔ اس لیے سسرال والے مطالبہ نہ کریں اور لڑکی والے اپنی حیثیت سے زیادہ نہ دیں، غریبوں کی مدد کیجیے، غریبوں کا سہارا بنیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔